مطلب شروع کروں نا؟ ہاں مولانا صاحب بسم اللہ کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلال نورا کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك راية طيبة كانها راية جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل ما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فابن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابني أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بازتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بير يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب يتذن لي أن آبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بير يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومین السلام علیکم. آپ سبھی کو اس سب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. محفل تو ہے فی الحال لیکن میں آپ کو آواز دینے سے پہلے میں یا آپ کو دوں یا آپ کو بس یہ کلام تو پڑھنا ہی ہے. محفل شروع ہوگی تو کلام تو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ 4 میں سے سماعت فرمائیں کہ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں. اور پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو. پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ آئے گا اب بات کسے کہتے ہیں.
تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں، اور پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا مولانا صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے آپ کے قلوب کو منور کرے۔ ان کے استقبال کے لیے بر محمد وال محمد صلوات۔ اب ریکارڈنگ ہے تو آپ کو بلانا پڑے گا نا۔ سب سے عبادت ادا ہو سکے، یہ محفل اہتمام کی رہی ہے۔ اس امام سے بہرحال اشیاء حیدر قرار واقف ہے، اس امام کی ولادت ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ برکتوں کے مہینے میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم عبادت پہ عبادت کی جا رہے ہیں۔ آئیے اسی امام کی ولادت کے موقع پر ہم آپ سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے اپنے وقت سے امام زمان سے سب بلند آواز صلوات کے ساتھ یہ بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی محمد کے نور کو نازل کیا، جیسا کہ پیغمبر اسلام یہ صفات کے مالک تھے۔ بہت سے اوصاف امام حسن اسلام کی خدمت، بہت سارے اوصاف امام حسن کے کے مالک ہوئے، ویسے بھی اسی اوصاف کے مالک ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، معروف و مشہور و معروف حدیث ہے، اولنا محمد وسطنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو معلوم ہے جو پہلی محمد کی صفات ہوگی، جو پہلے محمد کے اوصاف ہوں گے، اسی اوصاف کے سارے 14 کے 14 معصوم ہوں گے۔ جو پڑھے محمد امام کا ظہور ہوا، امام اس پر زمین پر قدم رکھا، جس طریقے سے امام نے قدم رکھا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسن خان کی پوری زندگی جب سے دنیا میں آئے ہیں اس زمانے سے لے کر جب تک وہ حیات رہے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اپنا ماننے والا یا پرایا ہے۔ کسی بھی قوم ملت مذہب کا ماننے والا آیا، آپ نے امداد کی، آپ نے کئی حج پیدل کیے، کئی بار اپنا گھر راہ خدا میں قربان کر خدا دیا۔ یہ امام کی صفت ہے۔ امام انہی اخلاق کا مالک تھا، اس اخلاق کے مالک پیغمبر اسلام تھے۔ پیغمبر کی پوری زندگی دیکھے تو اخلاق، کردار، رحم، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو سلام کرنا،
اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ امام حسن صاحب جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک نور ساطع ہوا، اور اس کے بعد ملائکہ مبارکبادی کے لیے آ رہے تھے۔ سیدہ کے در پر امام حسن پیدا ہوئے، جناب سیدہ نے نماز ادا کی۔ یہ طیب الطاہر کا گھر ہے، یہاں نجاست کی انکار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں نجاست نہیں آیا کرتی ہے۔ امام حسن صاحب کی پوری زندگی آپ اگر آگے دیکھیں تو کبھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پورا دسترخوان بچھا رہتا تھا ہر لمحہ۔ یعنی کریم ابن کریم کے فرزند تھے تو اتنا کریم تھے کہ ہر لمحہ دسترخوان آپ کا بچھا رہتا تھا، کبھی وہ دسترخوان سمیٹا نہیں جاتا تھا۔ اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو آئیے ایران میں دیکھیے، امام رضا اسلام کا وہ روضہ ہے جہاں دسترخوان لگا رہتا، اٹھایا نہیں جاتا۔ بہت بڑے محمد علیہ مثال اگر دیکھنا ہے تو آپ جہاں جیتی جاگتی مثال ہے ایران میں ایک روضہ جو امام رضا اسلام کا مشہور و معروف روضہ ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہاں بھی دسترخوان اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ انہی کے پیسے سے، انہی کی ملکیت میں اتنی بڑی ملکیت کے مالک ہیں کہ ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، غیر ہو، ماننے والا ہو یا نہ ہو، اس در پر جاتا ہے اور اس دسترخوان سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ یہ امام رضا اسلام ہے، یہ تو امام رضا اسلام ہے۔ اور امام حسن اپنی زندگی میں بھی ہر امام نے اپنی زندگی میں دسترخوان بچھایا ہے، لیکن امام حسن صاحب کا دسترخوان آج بھی مشہور ہے، اور انہی کے نام سے آج تمام شیعہ حضرت کرار نظر دیتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ دسترخوان کا اثر یہ تھا، کوئی بھی آ جائے، کسی وقت آ جائے، بھوکا نہ جانے پائے۔ اس لیے کہ یہ گھرانے میں یہ صرف امام کا ہی کردار نہیں تھا، ان کے آباء و اجداد کا بھی یہی کردار تھا۔ انہوں نے کھانا کھلایا ہے، انہوں نے پانی کی سبیل کی ہے۔ ایسا کوئی وقت نہیں تھا جب ان کے در سے کوئی کھانا کھا کر نہ جائے، بھوکا چلا جائے، ہر لمحہ دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام حسن صاحب کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک فقیر آتا ہے اور آ کر کھانا کھاتا جا رہا ہے اور ایک روٹی رکھتے جا رہا ہے، یعنی یوں کہوں کہ ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ رکھتے جا رہا ہے۔ امام کی نگاہ اس پر پڑی، کہا بھائی تم کھانا کھا لو، تمہیں ہم کھانا دیں گے، تم جا کر کھانا کھلا دینا۔ کہا نہیں۔ کہا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بال بچے ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دوست ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پڑوسی میں کوئی بھوکا؟ کہا نہیں۔ کہا ایک مرد مومن ہے جو بھوکا ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا نام تو نہیں بتایا ہے، لیکن جب کہتا تھا تو کہتا تھا ایک مرد کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مومن کے پاس بیٹھا ہے، بس اتنا سنا تھا۔ امام حسن نے ہاتھ جوڑا، کہا بھائی کوئی وہ اور نہیں، وہ میرا باپ علی ہے۔ یعنی کھانا بھی کھاتے، یہ فقیر نے بتایا، یعنی کبھی انہوں نے نام ظاہر نہیں کی، نام اس لیے نہیں ظاہر کی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہونے پائے۔ درود پڑھ دے محمد دسترخوان کا اتنا اثر تھا کہ کوئی بھی آتا تھا کھا کے کھانا جاتا تھا، بھوکا نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح کئی مرتبہ اپنے حج پیدل کیے ہیں اور کئی بار اپنا گھر رائے خدا میں خیرات کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کریم، اتنے بڑے کریم تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہیں، گزر ہو رہا ہے، امام بازار میں کھڑا نہیں ہوا کرتا ہے، گزر ہو رہا تھا، ایک ارادی ہے، کسی کے کہنے پر آ کر امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے نانا اور نوازے میں فرق تھوڑا سے ہے، نانا پر کوڑا اور کرکٹ پھینکا گیا ہے، نواسے کو برا بھلا کہا جا رہا، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن اخلاق کی منزلت دیکھیں دونوں کے برابر ہے۔ نانا کا اخلاق اتنا بلند کہ کوڑا کرکٹ پھینکنا بند ہوا تو خیریت دینے پہنچ گئے، لیکن نواسے کا اخلاق دیکھیے کہ کردار اتنا بلند ہے کہ جب وہ تھک چکا اپنے الفاظ کہہ کے تو امام اس کے آگے گئے، اس کے پاس پہنچے، سلام کیا۔ یہ گھرانہ نہیں ایسا کہ پہلے سلام کرتا بعد میں کلام کرتا ہے، سلام عزت سے چلا ہے،
जवाब भी इसी तरह से चला है, लेकिन पहले ये सलाम करते हैं, बाद में कलाम करते हैं। सलाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? जो दुश्मन है, जिसे बताकर भेजा गया है, पहचान नहीं बताई गई है, लेकिन बताया गया जाना फला जहाँ मिलेंगे, ऐसे ऐसे कहना। जब वो कह चुका, इमाम आगे बढ़े, सलाम किया, जवाब सलाम मिला। एक बार इमाम कहते लगता है तू मुसाफिर है, तुझे चला खाना खिला दूं। तू भूखा लगता है, चल तुझे खाना खिलाऊं। तेरे पास सवारी नहीं है, चलो तुझे सवारी अता करूं। तेरे पास दादे राह नहीं है, तुझे मैं दादे राह दे दूं। बस ये 3 जुमला कहना था इमाम का, कि जैसे वो शर्मिंदा हुई थी नाना के सामने, वैसे ये शर्मिंदा हुआ नवासे के सामने। फर्क कुछ भी नहीं, फर्क बस इतना है कि एक नाना है, एक नबी है, एक नवासा है, इमाम है। बस इतना जुमला कहना था। आवाज में मिलता है कि वो कदमों पर गिर गया, कहा मुझे नहीं मालूम था आप इतने अच्छे इमाम हैं। मुझे नहीं मालूम था आप इतने अच्छे इमाम हैं। आप का मैं आज से दोस्त होता हूँ, तो मालूम पड़ो जो इमाम का दोस्त हो जाता है, फिर वो इमाम का ही होता है। जरूर पर इमाम का जमाना है, इमाम है। और अगर इमाम खुतबा देते वक्त किसी को कुत्ता कह दे, तो वो बंद से निकाला भी जाता है। अब आज मिलता है कि आपने एक मरतबा खुतबा देते देते कुत्ता कह दिया, नासिबी था, सब कुछ जानते हुए भी आगे बैठ गया था, शक किया था इमामत में। मालूम जो इमामत में शक करे वो कुत्ता ही हुआ करता है। इंसान रह के भी कुत्ता नजर आ रहा है। भाई ये कौन सी बड़ी महा बात है। आप देखिए वाकया आपने सुना होगा कि एक आलिम दीन थे, अपने बच्चे को हलाल ग़िज़ा खिलाते थे, किसी के घर का पानी तक नहीं पीने देते थे। जब वो आलिम दीन हुए तो कुछ लोगों ने आके ख्वाहिश की आज हमारे यहाँ मजलिस है, आप मजलिस पढ़ लीजिए। बाप से कहा, बाप ने कहा मेरी बेटी को लेते जाइए, लेकिन एक शर्त है। कहा वो शर्त क्या है? कहा इन्हें खाना नहीं खिलाना, इन्हें अपने यहाँ पानी न पिलाना, इनके अपने आज चाय न पिलाना। कहा ठीक है, आज कुछ नहीं करेंगे। जब आए वक्त मजलिस हुआ, आलिम मंदिर पर पहुंचा। भाई हलाल ग़िज़ा का इतना असर हो, हलाल ग़िज़ा का बताइए कितना असर हो। जब वो मिंबर पे गए तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन जब आया, बाप के पास आए, कहा इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, हमारे यहाँ मजलिस खराब हो गई। आज ले जाना, एक गिलास खाली पानी पिला देना। एक गिलास पानी पिलाया, अच्छी मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ के उतरे, पूछा भाई आपने पहले दिन क्यों नहीं पढ़ा, दूसरे दिन क्यों नहीं पढ़ा, तीसरे दिन क्यों पढ़ रहे हैं? कहा 2 दिन हमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। यानी हलाल ग़िज़ा का इतना असर, तो वो ये तो इमाम वक्त है, उसे सब नजर आता है। जरूर कर दे नतीजा क्या निकला? अब जब कुत्ता कह दिया, वो भी मस्जिद में है, किसी पंडाल में, किसी शामियाने में नहीं थे, मस्जिद में थे। अब जब लोगों ने कुत्ता देखा तो मारना शुरू किया, मार के भगाया। अब जब ये भागा तो कहाँ पहुंचा? अपने घर पहुंचा। भाई कुत्तों की ख्वाहिश होती है, कुत्ता भूलना शुरू कर दिए। भाई कुत्ते को देखकर कुत्ता, यानी जनाब सलमान का जमाना है, रसूल खुदा भी है, मौलाए कायनात भी है। मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, किसी को कुत्ता काट रहा है। एक दिन हुआ, दूसरे दिन आके शिकायत की, कहा हमें कुत्ता काट लेता है। कुत्ते बुलाए गए, कहा क्यों काट लेते हो? कह दो ये अली की बुराई करना छोड़ दे, हम काटना छोड़ देंगे। अली की बुराई लोग करते तो कुत्ते भी पसंद नहीं करते, तो रो पड़ रहे ये इमाम हसन है। एक जुमला सिर्फ कहा था, कुत्ता बन गया। नतीजा क्या निकला? जब मस्जिद से भगाया गया, चौराहे पर कुत्ते ने रुकने नहीं दिया, घर में भाग गया, बिस्तर बना के लेट गया, बैठा। जैसे ही बीवी की नजर पड़ी, बिस्तर में कुत्ता उसे मार के वहां से भगाया, भागता हुआ गया। अब कहीं नहीं जगह डाला, सेहरा में गया। 3 दिन गुजर गया, चाहने वाली मोमिना थी, आई इमाम हसन के पास, कहा मौला मेरा शौहर 3 दिन से नहीं मिलता। कहा अच्छा खाना पकाओ, अच्छी ग़िज़ा तैयार करो, जंगल में जाओ, एक पहाड़ का टीला उसी के पीछे होगा। गई,
دیر تک کھڑی رہی، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا سوائے کتے کے جو ضعیف ہو گیا ہو، جو کمزور ہو گیا ہو۔ چلی آئی، پھر کہا مولا نہیں ملتا، کہا جاؤ، پھر دکھائی دے گا، گئی، پھر دکھائی دیا کتا، اسے کھانا دے دیا، کھا جائے گا، مولا جانتی ہوں آپ کی شان میں گستاخی کی ہوگی، اس لیے یہ نتیجہ ملا ہے۔ بس امام کا کہنا تھا، پھر وہ انسانی شکل میں آیا، توبہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر بزم میں آیا کہ اب بھی یقین نہیں ہوگا تو کب یقین ہوگا، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بس ایک اور واقعہ، اس کے بعد ممبر شہرا کے حوالے ہوگا۔ ایک شخص نے روم کا بادشاہ کا بادشاہ ان زلیلوں کے پاس ایک سوال لکھ کے بھیجتا ہے کہ اگر تم آخری میں وارث رسول ہو، جانی سے نچور ہو، تو ایک سوال حل کر کے بتاؤ، ہم سوال بھیجتے ہیں، تم جواب دے دو۔ سوال کیا تھا؟ جب سوال آیا تو چونکہ خود ہی جاہل تھا تو جواب کیا دیتا؟ پیٹ کھانے سے بڑا تو ہوتا ہے لیکن عقل بڑی نہیں ہوتی ہے۔ کھایا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، کہتا تھا کہ کم وقت منہ درد کرنے لگا، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ یعنی رسول کی فتوا کا اثر تھا، دونوں پڑھے نہیں بھائی، مولوی کے ساتھ مولوی نشا ہونا کا تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہر کیا میں حیدر کرار کا یہ مذاق سی اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس نے نیچے بیٹا بتاؤ کون سی چیز سب سے زیادہ سخت، 10 چیز بتاؤ جو سب سے زیادہ سخت۔ اب کیونکہ ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں، یہ تو غاصب رسول تھے، صرف بیٹھنا جانتے تھے، کھڑے ہونے کا بھی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس، ہر وقت بیٹھا رہتا۔ جب جواب سوال آیا تو حیران، اب کروں تو کیا کروں؟ کیا بھیج تو سوال لکھے، اعرابی کو تیار کیا، کہا بھیجو، اسی در پہ جس در پر ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ اس سر پر آیا، آنے کے بعد کہتا میں اعرابی ہوں۔ امام تو جانتے تھے بھیجا کہاں سے گیا ہے، علم امام میں سب کچھ تھا۔ امام نے کہا جواب بتاؤ، سوال کیا ہے؟ کہا سوال بھی آپ جانتے ہیں، جواب بھی آپ کو معلوم ہے۔ امام نے کہا سب سے سخت چیز لوہا ہے، لوہے سے سخت چیز آگ ہے، آگ سے سخت چیز پانی ہے، پانی سے سخت چیز وہ بادل ہے جو پانی برساتی ہے، بادل سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو ان بادلوں کو لے کر چلتی ہے، ان ہواؤں سے زیادہ سخت وہ ملک ہے جو ان کو حسن دیتا ہے، اس ملک سے زیادہ سخت وہ پروردگار ہو جو انہیں حکم دیتا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ امام نے بتا دیا ہر ایک کی اوقات کیا ہے، سب پر حکم پروردگار بھاری ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد بتائیے دعا وہ ہے اس شب میں، بابرکت مہینے میں اور امام کی ولادت کے طفیل میں پروردگار عالم ہم سب کی ساری گناہیں کبیرہ و صغیرہ دونوں کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض کر رہا ہو عطا فرما، ہمیں جو بے روزہ ہو تو روزی عطا فرما، دنیا سے جاتی جو والے محفوظ میں جگہیں لے فرما، پروردگار عالم کی جواب ہے محمد والے محمد کا ہم سب کو زیارت امام اسلام شفاعت امام حسین نصیب فرما، بابو کی جواب ہے محمد والے محمد کا عشق کا واسطہ سیریا میں جناب زینب کے روزے اور جناب شکیرہ کے روزے کی حفاظت فرما، مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، دشمن نے پھر سر اٹھا لیا ہے، پروردگار عالم کی جواب ہے محمد والے محمد کا اپنے وقت کے امام کو بھیج کر ان فتنوں و فساد کو ختم کر دے، واسطہ ہے محمد والے محمد کا شب کا واسطہ پروردگار امام کے لوگوں کے تعدیل فرما، ان کے عذاب و ثواب میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے اب اسی طرح سے شعراء کرام اپنے کلام پیش کریں گے، یہ میں رحیم صاحب کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ فرمائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ غلام بھائی
अब कौन सी शायर है? जो भी याद है पढ़ो। बैठिए बुलाता हूँ। पढ़ेंगे ना? अरे भाई जैसा कि आप लोगों ने सिलसिले में अब सिलसिला शुरू होता है अशार का, तो इसमें सबसे पहला नाम है जनाब गुलाम हैदर साहब का। इनको आवाज देने से पहले मैं कुछ अशार पेश करना चाहूंगा इमाम हसन की शान में। बैठाओ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। गुलाम भाई समाज फरमाइए। सीरत रसूल की है जो वो सीरत हसन की है। सीरत रसूल की है जो वो सीरत हसन की है, सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है। सीरत रसूल की है जो सीरत हसन की है, सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है। आयात और हदीसें पढ़े जा रहा हूँ मैं, आयात और हदीसें पढ़े जा रहा हूँ मैं, पढ़ लूँ तो फिर बताओ जो अजमत हसन की है। पढ़ लूँ तो फिर बताओ जो अजमत हसन की है। और इनकी रजा खुदा की रजा इनकी ही रसूल, इनकी रजा खुदा की रजा इन्हीं के रसूल, ये लाजमी सी बात है जन्नत हसन की है। ये लाजमी सी बात है जन्नत हसन की है। तो इसी के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब गुलाम हैदर साहब, इनके इस्तेमाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवार। बाकी ये निज़ाम दूसरा है कि नहीं है, गाये पे अकीदा जो तू रखता नहीं गाफिल, गायब है खुदा बोल खुदा है कि नहीं है, गायब पे खुदा बोल खुदा है कि। देखो तो सही गौर से हर गुलचा वो गुल में, देखो तो सही गौर से हर गुल का वो गुल में, अरे मौला मेरा जादे नुमा है नहीं है, मौला मेरा जादे नुमा है कि नहीं है, हाजिर है मगर देखने से लोग हैं गाफिल, हाजिर है मगर देखने से लोग हैं गाफिल, वो पर्दा नसी उगदा खुदा है कि नहीं है, वो पर्दा नसी उगदा खुदा है कि नहीं है, मुश्किल में मुसीबत में जो देता है सहारा, मुश्किल में मुसीबत में जो देता है सहारा, नामुनकारी दे पे लिखा है कि नहीं है, नामुनकारी दे पे लिखा है कि नहीं है,
जकड़ा है ये दीदार भी लानत की रतन में, जकड़ा है ये दीदार भी लानत की रतन में, अंजाम बुरा ही का बुरा है कि नहीं है उनका चलिए चलिए संभल कर चलिए। अरे अंजू भाई जा रहे हैं मैं को ले खड़े हुए नहीं बैठ के सही में माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे जनाब गुलाम रजा साहब। अब मैं अगले शायर को आवाज देने से पहले एक दो मिसरे बस के बाद आपको आवाज दे देता हूँ। हमारे फ्यूचर सदर साहब, फ्यूचर सदर के दो मिसरे बस और उनको आवाज देता हूँ। तैयारी कर लीजिए अपनी आने की। समझ फरमाए कि जश्न सित्ते अकबर में जो भी आने वाला है, जश्न सित्ते अकबर में जो भी आने वाला है, बाखुदा वो जन्नत में सीधा जाने वाला। जश्न सित्ते अकबर में जो भी आने वाला है, बाखुदा वो जन्नत में सीधा जाने वाला है। और इन्हीं मित्रों के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब जमन सल्लम से उनके इस्तेमाल के लिए आवाज बुलंद सलवार। चलेगा चलेगा ना, बैठ जाए किस्मत ने भी क्या खेला है जनाब, अब किसको क्या मिला। किस्मत ने भी क्या खेला है जनाब, अब किसको क्या मिला। मुश्किल तुम्हें मिली, हमें मुश्किल को क्या मिला। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। छोटी होती है ईमान की दुश्मन भुगते अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं, और जंग की इजाजत में होंगी हुसैन से, वरना अब्बास बताते कयामत किसे कहते हैं। जिक्र अली से दिलों को सुकून मिलता है, जिक्र अली से दिलों को सुकून मिलता है, निगाहें पर से ताजा सहूर मिलता है। नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर, नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर, खुदा से कुछ भी मांगो जरूर मिलता है। बुलंद सलवार। अच्छा ढाने बिगाड़ दो, शेर ये पढ़ता हूँ। अब मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब अहमद हसन साहब से कि वो आए और अपने अशार से आपकी कुलूब को मुनव्वर करें। इनके इस्तेमाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवार। अजीब नूर की बारिश सफर से महफिल पर, अजीब नूर की बारिश सफर से महफिल पर, तमाम चेहरे नजर बेनजीर आते हैं। अजीब नूर की बारिश सफर से महफिल पर, तमाम चेहरे नजर बेनजीर आते हैं। मेरी जबान से खुद अपनी मनकबत सुनने हटो बचो के जनाबे अमीर आते हैं। बिनते रसूल पाक के नूरे नजर हुसैन, बिनते रसूल पाक के नूरे नजर हुसैन, आए हैं कितनी शान से जहरा के घर हुसैन, आए हैं कितनी शान से जहरा के घर हुसैन, फरमाया मुस्तफा ने है मेरा जिगर हुसैन, फरमाया मुस्तफा ने है मेरा जिगर हुसैन, मिसले कलाम पाक के है मोतबर हुसैन, मिसले कलाम पाक के है मोतबर हुसैन,
ये है हदीस पाक पढ़ो इसको चैन से, ये है हदीस पाक पढ़ो इसको चैन से, मेरा हुसैन मुझसे मैं हूँ नारे सलवा। हमें मुशरिक समझ लो चाहे काफिर सब गवारा है, हमें मुशरिक समझ लो चाहे काफिर सब गवारा है, छुरी की धार पर हम मोहब्बत का इकरार करते हैं, छुरी की धार पर हम मोहब्बत का इकरार करते हैं। दिया था मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदे को, दिया था मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदे को, उसे हम भी नमाजों से ज्यादा प्यार करते हैं। कमाल भी है उसमें, करके तो कमाल ही है। आइए बिला ताकीर में आवाज देना चाहूंगा जनाब अली बादल साहब को कि वो आए और इनके इस्तेकबाल के लिए बावज़े बुलंद सलवार। आइए। जमाना देख ले क्या क्या मेरे हुसैन से है, बहिश्त कौसर और तूबा मेरे हुसैन से है, जो हक नुमा है वो कलमा मेरे हुसैन से है, ये इंतहा है कि सजदा मेरे हुसैन से है। बेदाए करबला को गुलिस्तान है आज तक, लेकिन महल ये दीद का वीरान है आज तक, कुर्बान के कोई आए तो मिल जाएगी नजात, दिल कसम खुदा की परेशान है आज तक, ताबूत आगे पीछे है अब्बास का लम, भाई का जैसे भाई निगहबान है आज तक। जो लिख रहे हो तो सपने भली भली लिख दो, बस एक लफ्ज को बिल्कुल जली जली लिख दो, मेरे कफन को मेरे आंसुओं से तर करके तमाम साथ शफा से अली अली। क्या कहना, बहुत जमानों से अब्बास करबला के लिए गुलाब है, अब्बास ही वफा का महकता गुलाब है, अब्बास जो न डूबे वही आफताब है, और जो न डूबे वही आफताब है, लहरा रहा है कायनात में बैत को जिसने करके किया है। मामू आ रहे हो अभी? भाई माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे जनाब अली बाकर साहब। चलिए अगले शायर का और दिन से पहले मैं भी कुछ अशार पेश कर दूँ। बाद में किसको बुलाऊंगे? भैया भाई हैं अभी, कौन बात करे जब तक कि बुग़्ज़ हैदर में वो अफराद जो मर जाते हैं, बुग़्ज़ हैदर में वो अफराद जो मर जाते हैं, सीधे सीधे वो जहन्नम की सजा पाते हैं। बुग़्ज़ हैदर में वो अफराद जो मर जाते हैं, सीधे सीधे वो जहन्नम की सजा पाते हैं, और जिनके सीने पे निशान मातमे सरवर का नहीं, जिनके सीने पे निशान मातमे सरवर का नहीं, कब्र में जाके वही लोग तो घबराते हैं। जिनके सीने पे निशान मातमे सरवर का नहीं, कब्र में जाके वही लोग तो घबराते हैं,
اور ہم حسینی ہیں ہمیں موت سے ڈر لگتا نہیں، ہم حسینی ہیں ہمیں موت سے ڈر لگتا نہیں، ہم تو ہنستے ہوئے سولی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، ہم تو ہنستے ہوئے سولی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، اور موت کی اور بڑی جاتی ہے چاہت ہم کو، موت کی اور بڑی جاتی ہے چاہت ہم کو، قبر میں جب سے سنا ہے ملنے علی آتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ملنے علی آتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا جناب سید بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ کے قلوب کو منور کریں۔ ان کے استقبال کے لیے باول بلند سلوان۔ پر محمد والے محمد سلوان۔ مصطفیٰ کی مسجد و ممبر پہ قبضہ کر لیا، یعنی ہر محراب پیغمبر پہ قبضہ کر لیا، تخت پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے بتا کیوں نہ یوں ہجرت کی سب بستر پہ قبضہ کرے مولا کمبر ڈھونڈتا ہے، ستارہ کھا کے چکر ڈھونڈتا ہے، حسین و حسن سے زمانہ ہے روشن، تجھے دو سے پیغمبر ڈھونڈتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ویڈیو اب ہمارے بیچ ایک شاعر جنہیں آواز دینا چاہوں گا، کافی اچھے کلام پڑھتے ہیں، پڑھنا تو پڑے گا آپ سے، تو میں نے پڑھا بھلے 4 مصرے پڑھ کے ان کو آواز دیتا ہوں کہ رگوں میں خون ضروری ہے جیسے جاں کے لیے، رگوں میں خون ضروری ہے جیسے جاں کے لیے، علی کا نام بھی لازم ہے ہر اذا کے لیے، رگوں میں خون ضروری ہے جیسے جاں کے لیے، علی کا نام بھی لازم ہے ہر اذا کے لیے، حسین زندہ و جاوید ہے نہیں کہہ کر، حسین زندہ و جاوید ہے نہیں کہہ کر، یزید مر گیا حضرت میں ایک ہاں کے لیے، حسین زندہ و جاوید ہے نہیں کہہ کر، یزید مر گیا حضرت میں ایک ہاں کے لیے۔ اور انہی مصروں کے سائے میں آواز دینا چاہوں گا جناب ناصر بابا سے، ان کے استقبال کے لیے باول بلند سلوان۔ شمشیر مولا حسین کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ معصوم گودیوں میں سمجھتا رہا حسین، معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کر قدم رسول پر پلتا رہا حسین، معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کر قدم رسول پر پلتا رہا حسین، کل 2 برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا، کہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین، رکھ کر قدم رسول پر پلتا رہا حسین، کیونکہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور امام حسین علیہ السلام نے ممبر سے یا کچھ الماری سے قرآن شریف نکالنا چاہا تو امام نے قرآن پر پیر رکھ کے اٹھا دیا، لوگوں نے صحابہ اکرام، اب میں کسی کا نام نہ لوں، سب بہتر کہ یہ کیا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ قرآن پہ موجود ہے، قرآن پہ موجود ہے کہ معصوم گودیوں میں
संभलता रहा हुसैन, रख के कदम रसूल पर पलता रहा हुसैन। कुल 2 बरस लुआबे रिसालत की शक्ल में कुरान चूस चूस के पलता रहा हुसैन। बाबा जी बुलंद तरस एक सच्चाई हमने पढ़ी है, मैं अपने पर एक शेर कह रहा हूँ। एक सच्चाई हमने पढ़ी है, 12 मोती एक लड़ी है। एक सच्चाई हमने पढ़ी है, 12 मोती एक लड़ी है। देख अलम के साए में आ जा, वरना आगे धूप खड़ी है, वरना आगे धूप खड़ी है। मैं चंद शेर मौलाए हुसैन की बारगाह में नज़र समाप्त मैं बहर के सामने पढ़ रहा हूँ कि हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। ये जो घर में मेरे सजे हैं आलम, ये जो घर में मेरे सजे हैं आलम, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। शेर समाप्त फरमाए कि ये जो काबा है तुम क्या जानोगे, ये जो काबा है तुम क्या जानोगे। हर घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे। शेर समाज फरमाया कि घर पुराना एक शेर में बीच में नजर कर रहा हूं आपकी बारगाह में कि दीवार पेशवाई को दर में बदल गई। जो हम बताएं आपको क्या क्या अबू तालिब का है, जो हम बताएं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। शहे मशरिकैन पे कब्जा अबू तालिब का है। जो हम बताएं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। शहे मशरिकैन पे कब्जा अबू तालिब का है। दीवार पेशवाई को दर में बदल गई, लो अब तो यकीन हो गया काबा अली का। तो घर पूरा घर पुराना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। जिस पे नाज़िल हो आयते तत्हीर, जिस पे नाज़िल हो आयते तत्हीर, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, और ये खजाना मेरे हुसैन का है। ये खजाना मेरे कि हर जमाना मेरे हुसैन का है।
दाना दाना मेरे हुसैन का है, और तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है। मैं भी इसी तहजीब से आगे बढ़ता हूँ कि तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है, पुरा छीनने वालों खुदा हुसैन का है। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है, पुरा छीनने वालों खुदा हुसैन का है। और जहां भी जिक्र हो अशकों के गुल बरसते हैं, जहां भी जिक्र हो अशकों के गुल बरसते हैं, ये एहतराम नबी का है या हुसैन का है। जहां भी जिक्र हो अशकों के गुल बरसते हैं, ये एहतराम नबी का है या हुसैन का है। और जरा सा गौर से देखो शफक की तुर्की को, जरा सा गौर से देखो शफक की तुर्की को, फलक के खूह से रकम तानहा हुसैन का है, फलक के खूह से रकम तानहा हुसैन का है। और मेरे लबों को भला खौफे तशनगी क्यों हो, रमजान है, हर किसी को प्यास लगती है, बस जो इमाम हुसैन को मानने वाला है वो शायद नहीं, को प्यास नहीं लगती। इस शेर में समाज फरमाए कि मेरे लबों को भला खौफे तशनगी क्यों हो, मेरे लबों को भला खौफे तशनगी क्यों हो, मेरे लबों पे तो नारा ही या हुसैन का है। मेरे लबों को भला खौफे तशनगी क्यों हो, मेरे लबों पे तो नारा ही या हुसैन का है। और इसी के साथ में आवाज देना चाहूंगा जनाब हैदर साहब से, वो तशरीफ ला चुके हैं, इनके इस्तेकबाल के लिए बाओ बुलंद सलवात। नारे सलवार आली मकाम आ रहे हैं, ये आज कौन आली मकाम आ रहे हैं। फलक से दरूदो सलाम रहे हैं, फलक से दरूदो सलाम रहे हैं। चलो बाम पर उनको लेने को फितूरू किए मामी हसन अलैहिस्सलाम रहे, इमामे हसन अलैहिस्सलाम रहे हैं। बाबा जी सलवार और तारीफ से देखें। शराब हुस्न विलायत का जाम कहते हैं, शराब हुस्न विलायत का जाम कहते हैं। बड़े बड़े उसे अपना इमाम कहते हैं। शराब हुस्न विलायत का जाम कहते हैं, बड़े बड़े उसे अपना इमाम कहते हैं। वो कसम खुदा की मदीने के सब रजी अल्लाह,
قسم خدا کی مدینے کے سب رضی اللہ میرے حسن کو علیہ السلام میرے حسن کو علیہ السلام کہتی لڑکے کو پڑھا دو نا یہ لڑکے افسر بھائی آئیے آپ پوچھنا کہاں جاتے ہیں ہاں افسر ہے مزدور والے بیٹھے ابھی سنا کر ہلو لگنے لگا فتووں کا اخبار میرے مولا لگنے لگا فتووں کا اخبار میرے مولا لگنے لگا فتووں کا اخبار میرے مولا اب لے کے چلے آؤ تلوار میرے اب لے کے چلے آؤ تلوار میرے مولا شاید تیرے آنے کی لکھی ہو خبر کوئی شاید تیرے آنے کی لکھی ہو خبر کوئی اس واسطے پڑھتا ہوں اخبار میرے مولا اس واسطے پڑھتا ہوں اخبار میرے مولا اور رمضان مبارک ہے اور آپ کی دعوت ہے رمضان مبارک ہے اور آپ کی دعوت ہے ناچیز کے گھر ہوگا افطار میرے مولا ناچیز کے گھر ہوگا افطار میرے مولا جزاک اللہ ماشاء اللہ بھائی ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے صبر سے ظلم کا تقابل کیا صبر سے ظلم کا تقابل کیا ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے تو شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے
हर हुसैनी की जिम्मेदारी है लाश बैत उठा के ले जाओ ये हमारी नहीं तुम्हारी है ये हमारी नहीं तुम्हारी है दफन करना इसे सकीफा दफन करना इसे सकीफा में करबला की जमीन करबला की जमीन हमारी है जुल्म की नहर कब की सूख चुकी जुल्म की नहर कब की सूख चुकी आंसुओं की फरात जाए आंसुओं की फरात माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे सलवा माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अशार पेश कर रहे थे जनाब अख्तर साहब। बस इन्होंने जिक्र किया बैत का, मैं 4 मिसरे बैत के सिलसिले में सुना दूं आपको, उसके बाद मैं अगली शरह को आवाज देना चाहूंगा जनाब बैती साहब को कि जब इमाम हुसैन ने फरमाया जनाब ज़ैनब को कि मुझसे बैत का मुतालिबा हुआ तो बीबी ज़ैनब ने क्या फरमाया, वो शायद समाज फरमाए कि सितमगरों को सितम के सफर में मारूंगी। क्या कहना, सितमगरों को सितम के सफर में मारूंगी, भगा भगा के उन्हें बाम दर में मारूंगी। सितमगरों को सितम के सफर में मारूंगी, भगा भगा के उन्हें बाम दर में मारूंगी। हुसैन किया है जिसने भी तुझसे सवाल बैयत का, कि हुसैन किया है जिसने भी तुझसे सवाल बैयत का, तेरी कसम में उसे घर में जाके मारूंगा। हुसैन किया है जिसने भी तुझसे सवाल बैयत का, तेरी कसम में उसे उसके घर में मारूंगी। इन्हीं मित्रों के साय में मैं आवाज देना चाहूंगा जनाब अजी साहब को, इनके इस्तेमाल के लिए बहुत बुलंद सलवार। पहले तो मोहम्मद इमाम हसन नबी की मुबारक बहुत अजीब है, मेरे पास एक मसला है तो बता इस्तेमाल कर जरूर बोले जिसके सीने में खुदा का दाखिल रख दे, जिसके सीने में खुदा इल्म का दाखिल रख दे, जिसके सीने में खुदा इल्म का दाखिल रख दे, वो अगर चाहे तो कूदे में समझ रख दे, वो अगर चाहे तो कूदे में समंदर रख दे। कैसे हंसने
ہوئے دوش پیمبر پاسبان کیسے حسنین ہوئے دوش پیمبر پاسبان کوئی آنکھوں میں مدینے کا وہ منظر رکھ دے کیسے حسنین ہوئے دوش پیمبر پاسبان کوئی آنکھوں میں مدینے کا وہ منظر رکھ دے چاند دہلیز پا کش کول لیے بیٹھا ہے چاند دہلیز پا کش کول لیے بیٹھا ہے آمنہ حسن محمد کی نچھاور رکھ دے آمنہ حسن محمد کی نچھاور رکھ دے شب یسرا نے بلایا جسے نالین سمیت شب یسرا نے بلایا جسے نالین سمیت اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پر رکھ دے اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پر رکھ دے تو کرے خود ہی سنبھل جائیں گی تو کرے خود ہی سنبھالیں گی نجات تک مجھ کو تو کرے خود ہی سنبھالیں گی نجات تک مجھ کو جس کا جی چاہے میری راہ میں پا کر رکھ دے جس کا جی چاہے میری راہ میں رکھ دے آخری شعر بطور خاص سماعت کر لیں دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے
صرف قرآن کو قرآن کے اوپر محمد میں بلا کسی تاخیر کی آواز دینا چاہوں گا جناب ابوذر صاحب سے جو آئے اپنے کلام سے تو بالکل کو مدعو کریں ان کی استقبال کے لیے بہت بلند سلام. اور اپنی نوکری شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ کے سامنے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گاؤں سے فون آیا کہ والدہ کی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, لہٰذا اسی معاملے میں بہت دیر سے الجھا ہوا تھا. مولا کا کرم ہے کہ آپ تمام مومن سے گزارش ہے کہ میں حسن کے سب سے دعا کریں کہ شہزادی شفا دے گی. دماغ کیونکہ ایک دم دوسرے میں دو تین نئے مدرے لکھے تھے لیکن وہ ہمت نہیں پڑھنے کی. تو جی سر نبی صاحب کا مقدس ہے, بہت پہلے پڑھتا تھا وہی اسی کے چار کے بعد سامان جلدی جلدی بطور خاص امام حسن. میں حسن ہوں مجھے خالق کی عطا کہتے ہیں. میں حسن ہوں مجھے خالق کی عطا کہتے ہیں. یہاں سے بات کریں گے میرے ساتھ کہ میں ہوں زہرا کا پیسر اور زمانے کا امام. مجھ کو کرتے ہیں صدا پاک نسب جھکے سلام. میں جہاں پر ہوں وہیں کرتی ہے جنت بھی تیار. دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام. تو مرضی رب سے مرضی رب سے امامت کا چمن رکھا ہے. میرے نانا نے میرا نام میں ہوں زہرا کا پسر, میں ہوں خالق کی عطا. مجھ کو حسن کہتے ہیں. لکھ دیا اس کے مقدر میں اجالا میں نے, کر دیا اور شجاعت کو دوبالا میں نے. پے کرے جرأت و ایثار میں ڈھالا میں نے. اپنی آغوش میں عباس کو پالا میں نے. اپنی آغوش میں عباس کو پالا میں نے. تو پہلے پرور جائے احساس سے لڑ کر دیکھو, جم اگر ہے میرے عباس سے لڑ کر دیکھو. میں حسن ہوں مجھے خالق کی عطا کہتے ہیں. یہ بھی بند سوال کہ کیسا منصف ہے فقط صلح پہ رکھتا ہے نظر. دیکھ تاریخ میں موجود ہے کل کا منظر. وہ بھی تو میری شجاعت تھی, وہ بھی تو میری شجاعت تھی, ذرا یاد تو کر. میں نے مسجد میں کہا اس سے کہ منبر سے اتر. میں نے مسجد میں کہا اس سے کہ منبر سے اتر. ارے تھا جو غاصبوں سے مسند پہ مسند سے ہٹایا میں نے. میرے بابا کا ہے منبر یہ بنایا. میں حسن ہوں مجھے خالق کی عطا کہتے ہیں. میں حسن ہوں مجھے
खालिक की अता कहते हैं। और ये भी रवायती बंद सुनेंगे बतौर साथ कि बेसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम। उलमा मौजूद है, टाइप करेंगे तो इल्ला देखेंगे कि इमाम हसन ने एक मर्तबा किसी के बेटे से ये कहा था कि हट गुलाम ज़ादे, तो रोते हुए अपने बाबा के पास गया तो वहां से कहा गया कि जाओ जाके इमाम हसन से लिखवा के लेके आ जाओ, मेरी कर्ज में रख देना तो मेरी शिफात की ये जामिन बन जाएगी। तो सुनेंगे मतलब खास की रवायत। बेसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तू गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने, बेसरे जुल्म से इस तरह किया मैंने कलाम, तू गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। उसने घर जाके कहा जब तो हुआ ये अंजाम, उसके बाबा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम, उसके बाबा ने कहा जाओ कहो लिख दे इमाम। अरे था जो हक अपना था जो हक अपना बसद जाओ हशम छीन लिया, नाना जा मैंने सितम गर से कलम मैं हसन हूँ मुझे खालिक की अता कहते हैं। रवायती शेर सुनेंगे बतौर खास। ये करने आई थी सरे दश्त अमल की बातें, करने आई थी सरे दश्त अमल की बातें, दीन इस्लाम में फिर रद्दो बदल की बातें, याद रहती है सदा जंगो जदल की बातें, भूल सकता है भला कौन जमल की बातें। अरे ख्वाबे गफलत में थी दो लफ्ज कहे जाग गई, मेरा लहजे की चली तेज तो वो मैं हसन हूँ मुझे खालिक की अता कहते हैं। और तीन बंद आखिरी बहुत जल्दी जल्दी बिना किसी तमीज के आप कहता हूँ सुने बतौर कि वक्त आखिर ये थी सरवर से हसन की तकरीर, मैं तेरे साथ हूँ हर हाल में मेरे दिलगीर, सुलह की मैंने मगर जंग है तेरी तकदीर, खुद को तन्हा न समझना मेरे भाई शबीर। अरे ये तेरा भाई तुझे ऐसा सिपाही देगा, मेरा कासिम मेरे होने की मेरा कासिम मेरे होने की गवाही देगा, मैं हसन हूँ मुझे खालिक की अता कहते हैं। आखिरी दो बंद समाज तमाम बिराकी से मेरी कुव्वत की रमक है इसे कर लो तस्लीम, मेरी कुव्वत की रमक है इसे कर लो तस्लीम, एक ही वार में करता है ये दुश्मन दो नीम। अरे इस तरह की है सितमगर के बदन में तरमीम, मेरे कासिम ने किया अरज़क़ शामी दोनी, मेरे कासिम ने किया अरज़क़ शामी तक़सीम। अरे वलवला उसमें था इस वलवला उसमें था जिस दर्जा वो सब मेरा था, उसके तलवार चलाने का हुनर मेरा, मैं हसन हूँ मुझे खालिक की अता कहते हैं। आखिरी बंद समाज फरमाए जिनका कासिम के हवाले से। और बहुत तवज्जो चाहता हूँ बैठ पे कि करबला सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वाले ही क्यों जाते हैं, बकिया लोग करबला क्यों नहीं जाते हैं। ये बैठ पे समाप्त करिए।
مطلب خاتے مطلب ہمارے بلند سلوات مقطع کے ساتھ اے شرر آن کے میدان میں قاسم نے کہا سن لے عمر سعد یہ شجرا میرا سن لے عمر سعد یہ شجرا میرا میرے بابا ہے حسن اور علی ہے دادا آج اس شان سے میدان میں کروں گا حملہ آج اس شان سے میدان میں کروں گا حملہ ارے لفظ قاسم بھی سنیں گی تو دہل جائے گی کربلا میں تیری نسل بھی نہیں میں حسن ہوں مجھے خالی کی عطا کہتے انداز میں آپ جناب صاحب سے اب بس آخری شاعر ہمارے مولانا اعظم صاحب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس ایک کلام ہے, پہلی بار اتنی کوشش کی ہے اور پڑھنے جانا بھی ہے کہیں پہ, تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کام کیا جائے پہلے اپنے گھر میں کیا جائے, اس کے بعد باہر جائے, تائید بھی ہو جائے گی اور اصلاح بھی ہو جائے گی. کہ مصرع دیا ہے انہوں نے, گلشن میں فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے, لکھنے کی کوشش کی ہے, پہلی بار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا نظارہ دے دیجیے. کہ ماحول ہے حسین فضا خوشگوار ہے, ماحول ہے حسین فضا خوشگوار ہے, ذکر حسن کے جام سے ذکر حسن کے جام کا چھایا خمار ہے. کہ ماحول ہے حسین فضا خوشگوار ہے, ذکر حسن کے جام کا چھایا خمار ہے, اور چمکا جو نور فاطمہ زہرا کی گود میں, چمکا جو نور فاطمہ زہرا کی گود میں, شبر کی شکل میں کرم کردگار ہے, اور نور نظر علی کا ہے یہ صفت رسول ہے, نور نظر علی کا یہ صفت رسول ہے, چاروں طرف انہی کی خوشی کی بہار ہے. اور آئی ہے عید فاطمہ زہرا کے گھر میں آج, آئی ہے عید فاطمہ زہرا کے گھر میں آج, ایسی بہار دیکھ کے قربا بہار ہے, ایسی بہار دیکھ کے قربا بہار ہے. اور ہے علم و حلم ساتھ میں حکمت لیے ہوئے, ہے علم و حلم ساتھ میں حکمت لیے ہوئے, زہرا کا لال دوش نبی پہ سوار ہے, علم و حلم ساتھ میں حکمت لیے ہوئے, زہرا کا لال دوش نبی پر سوار ہے. اور تدبیر سماعت فرمائیں کہ یہ مطلب ایک مسئلہ ہی بن گیا پھر سے, کیا کر نہیں پایا اس کا کچھ, تو کہ ہر ایک چمن پہ فدا بار بار ہے, ہر ایک چمن پہ فدا بار بار ہے, گلشن میں فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے. ہر ایک چمن پہ فدا بار بار ہے, گلشن میں فاطمہ کی یہ پہلی بہار ہے. اور دولت ملی ہے مدحت آل رسول کی, دولت ملی ہے مدحت آل رسول کی, قسمت کی اس عطا پہ میری جان نثار ہے, قسمت کی اس عطا پہ میری جان نثار ہے. اور ممتاز سماعت فرمائیں کہ ذکر حسن کی خوشبو بکھیرو صدا ظہیر, ذکر حسن کی خوشبو بکھیرو صدا ظہیر, یہ پھول دشمنوں کے لیے سخت خار ہے, ذکر حسن کی خوشبو بکھیرو صدا ظہیر, یہ پھول دشمنوں کے لیے سخت کار ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اب میں آواز دینا چاہوں گا جناب مولانا اعظم مہدی صاحب سے, ان کے استقبال کے لیے باوجود بلند صلوات. سب سے پہلے آپ تمام خدمت میں شب ولادت با سعادت صفت رسول صفت اکبر
حضرت حسن بن مصطفیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت و شہادت کے موقع پر باغ اقدس باغ ملکوت کے صاحب الزمان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروغ شریف کی جد امجد کی موقع پر تبلیغ و تہنیت مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ سارے تمام مومنین کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے ملاحظہ فرمائیں ابو ذر صاحب، کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دگا کا لے لیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دگا کا لے لیا آخر حسین نے. اور بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. السلام پڑھ دے محمد وآل محمد. اور باطلی نے جو ہے ایک مصرے کرا پر جو ہے ایک مصرے کرا تھی کہ صلح رد کر دی گئی، صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے. اسی کے ذہن میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے گی. اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں کہ خالق برتر کی گر مجھ کو عطا ہو جائے گی. خالق برتر کی گر مجھ کو عطا ہو جائے گی. راہ مدحت کی ہر ایک مشکل ہوا ہو جائے گی. راہ مدحت کی ہر ایک مشکل ہوا ہو جائے گی. اسے ملاحظہ فرمائیں غیر سے آتے رہیں گے پھر مضامین مدح کے. غیر سے آتے رہیں گے پھر مضامین مدح کے. وادی سینہ میری فکر رسا ہو جائے گی. وادی سینہ میری فکر رسا ہو جائے گی. اور شعر ملاحظہ فرمائیں دنیا جب یہ دنیا واقف کرب و بلا ہو جائے گی. جب یہ دنیا واقف کرب و بلا ہو جائے گی. صلح شبر خود بخود ہی صلح شبر خود بخود ہی آئینہ ہو جائے گی. صلح شبر خود بخود ہی آئینے ہو جائے گی. اور اس شعر ملاحظہ فرمائیں صلح نامے کی شرائط لکھ رہے ہیں خود حسن. صلح نامہ کے شرائط لکھ رہے ہیں خود حسن. ابتدا ہونے سے پہلے انتہا ہو جائے گی. اور یہ جو ہے تضمین کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے گی. اور شام کے حاکم سے یہ کہتا ہے شبر کا قلم. شام کے حاکم سے یہ کہتا ہے شبر کا قلم. صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے گی. شام کے حاکم سے یہ کہتا ہے شبر کا قلم. صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے گی. اور ذکر شبر کیجئے اے دوستو صبح و مسا کو عربی میں شام کو بولتے ہیں. ذکر شبر کیجئے اے دوستو صبح و مسا. اس امر سے شاد روح فاطمہ ہو جائے گی. اس امر سے شاد روح فاطمہ ہو جائے گی. اور شعر ملاحظہ فرمائے قیمتی شعر ہے مل گیا رومال زہرا اور زانوے حسین. مل گیا رومال زہرا اور زانوے حسین. ان کی قسمت دیکھیے اب کیا سے کیا ہو جائے گی. اور کی قسمت دیکھیے اب کیا سے کیا ہو جائے گی. اور اس بھی شعر ہے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عباس
کیسے پانی پی لے نہر سے، حضرت عباس کیسے پانی پی لے نہر سے، ایک قطرے سے بھی توہین وفا ہو جائے گی، ایک قطرے سے بھی توہین وفا ہو جائے گی۔ اور کیا خبر تھی، کیا خبر تھی طالب بیعت کو بیعت ایک دن، کیا خبر تھی طالب بیعت کو بیعت ایک دن، کربلا کے بعد وہ زنجیر پا ہو جائے گی، کربلا کے بعد وہ زنجیر پا ہو جائے گی۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ کس نے سمجھا تھا بھلا، آج کی جو ہے فلسطین اور غزہ کے سلسلے میں، کہ کس نے سمجھا تھا بھلا غزہ کے گلشن کا مزاج، کس نے سمجھا تھا بھلا غزہ کے گلشن کا مزاج، زخم کھا کر ہر کلی رنگ، ایک سلوات پڑھ دی محمد والی محمد۔ کس نے سمجھا تھا بھلا غزہ کے گلشن کا مزاج، زخم کھا کر ہر کلی رنگ غبا ہو جائے گی، زخم کھا کر ہر کلی رنگے غبا ہو جائے گی۔ ایک سلوات پڑھ دی محمد والی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبعل وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد، حق شب ولادت باسعادت اور شب عشر مغفرت، پروردگار تیرا مہینے مہمان نوازی کا مہینہ ہے، پروردگار اس بابرکت کی شب اور شب ولادت کے صدقے میں صفت رسول، صفت ابا حضرت امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے اس مقدس اور ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ مرحومین و حاضرین کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار کو رزق روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے مزید رزق میں توفیقات میں اضافہ فرما، جو امتحان دے چکے ہیں، جو امتحان دے رہے ہیں، جو امتحان دینے والے ہیں، جو کمپٹیشن ایگزام میں شریک ہونا ہے، پروردگارہ بحق امام حسن کی مصطفیٰ کے صدقے میں پروردگار ان کو کامیابی ترقی عنایت فرما، ہم میں جو طرح طرح کی مرض میں مبتلا ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ ابھی جس طرح سے ابو صاحب نے اعلان کیا، ایک ناگاہ جو ایک خبر آئی، پروردگارہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں اور اس شب بابرکت کے شب میں اور اس شب مغفرت کا جو عشر ثانی ہے، جو مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے، پروردگار آج کی شب اور تیرے مہینے کی عظمت کا حق کا واسطہ ہے، ابو صاحب کی والدہ اور ان کے والد کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جہاں بھی شان حیدر کرام کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ فرما، مظلوم فلسطین، یمن، سیریا، غزہ، یمن، سیریا، لبنان اور مظلوم پراچنار کی تمام دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، دشمن اسلام، دشمن اہل بیت، خصوصاً صہیونسٹ اور تکفیری گروہ کو نیز نابود فرما، ہمارے علماء مناج اکرام خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہ سیستانی اور دیگر علماء حق کی تمام تمام دشمنوں کی شر سے حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو عطا فرما، بیت المقدس شہزادی جناب زینب جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، پروردگار اس سب کی برکت امام حسن کی ولادت کے صدقے میں پروردگار ہم میں جو خواہش تمنا رکھتے ہیں کہ اس سال ہم لوگوں کو اصلاح بنا دے، صاحب استطاعت کرا دے کہ اس سال ہم لوگوں کو حج و عمرہ، قبر رسول، قبور ایمن بقیع، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مشہد، قم، سیریا، جناب زینب، جناب سکینہ اور بیت المقدس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دلی حاجات، نیک حاجات، جائز حاجات کو قبول فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بآواز بلند نعرہ صلوات
آپ لوگ سب مل کے دعائے سلام کی امام زمانہ عجلہ تعالیٰ فاتح شریف آواز بلند ہو کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة الله وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سيدة الرسول السلام على حسن المصطفى علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى ارواح التي حلت بفنائك عليكم مني صلاة الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع رحمة الله وبركاته السلام عليكم يا غريب الغربة السلام عليكم معين الضوء والفقر السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض الكوس السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الزمان السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك شريك القرآن السلام عليك مظهر الإيمان السلام عليك امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وصحب الله تعالى مخرجه وظهورك وجعل الله من اعوانك وانصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته